بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرمنالوجی کے آج کے لیکچر میں ہم جوینائل ڈیlinquency ان پاکستان پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سی ایس ایس نالج ان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ Causes of juvenile delinquencies. There are multifarious causes of juvenile delinquencies اور ان کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں سوشولوجیکل کازز، سائیکولوجیکل کازز اور بایولوجیکل کازز ہیں۔ Leading sociological factors include environmental factors, which include family, education, community, and peers, and then family factors, parental behavior, parental criminality, poor parental practices, harsh parental practices, family violence, broken families, and single parents. And the economic factors include poverty, unemployment, slums, and education, school education, and the behavior of the juvenile at school, and the behavior of the teachers with juvenile, and community factor, then the peers, that is the friends. اس میں لیڈنگ سوشالوجیکل فیکٹرز کے بارے میں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے پہلے، اور اس سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہاں میں سیدھا وہ سوشالوجیکل فیکٹرز بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فیملی ہے۔ فیملی میں پیرنٹل بیہیویئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ بچے کی نگہداشت بیسیکلی پیرنٹس کا کام ہے، اور اگر بچوں کا پیرنٹس کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تو بچوں کے ڈیلنکوینسی کی طرف جانے کے چانسز ہوں گے۔ پیرنٹل کرمنلٹی از کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک کرمنلٹی میں ہے تو بچے کی نگہداشت میں خامیاں رہ جائیں گی اور بچے میں کرمنل ٹینڈنسیز آ جائیں گی۔ پور پیرنٹل پریکٹسز یہ ہے کہ بعض دفعہ پیرنٹس اپنی مصروفیت کی وجہ سے بچوں پہ توجہ نہیں دے سکتے، نہ ان کے ٹریننگ پہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ ان کی ایجوکیشن پہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے براٹ اپ کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں۔ تو ایسے بچے جن کے پیرنٹس جو ہے وہ پور پیرنٹل پریکٹسز کر رہے ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہے ہوں، تو ان بچوں کے کرمنالٹی کی طرف جانے کے یا ان بچوں کے ڈیوینٹ بیہیویئر کی طرف جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں، یا ان بچوں کے جوینائل ڈیلنکوینسی کی طرف جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہارش پیرنٹل پریکٹسز، اگر پیرنٹس بچے کے ساتھ بے جا سختی کر رہے ہیں، یا بچے کی مار پیٹ کر رہے ہیں، یا بچے کے ساتھ ایٹیچیوڈ ان کا بڑا ہارش ہے، یا بچے کے ساتھ گالی گلوچ یا اس کے ساتھ اس طرح سخت زبان میں بات کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کے بھی پھر والدین کی طرف سے مایوس ہو کے یا والدین کی طرف سے دل برداشتہ ہو کے ان کے جوینائل ڈیلنکوینسی کی طرف جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فیملی وائلنس، اگر کسی فیملی میں وائلنس زیادہ ہے، فیملی کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ٹارچر کرتے ہیں، یا شوہر بیوی کے اوپر فزیکل ٹارچر کرتا ہے، تو اس سے بچے کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اور اس طرح کے بچے بھی ڈیوینٹ بیہیویئر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بروکن فیملیز، ایسی فیملیز جس میں سیپریشن ہو چکی ہو، یا ایسی فیملیز جس میں میاں اور بیوی الگ الگ رہ رہے ہوں، یا ان کے اندر کسی طریقے سے اور کوئی بدمزگی پیدا ہو گئی ہو، تو اس میں بھی بچے کی پرورش اور اس کی نگہداشت یا اس کی سپرویژن کمپرومائز ہوتی ہے، تو اس طرح کے بچوں کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیوینٹ بیہیویئر کی طرف یا وہ جوینائل بیہیویئر کی طرف چلا جائے۔ سنگل پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو ذمہ داری باپ نے ادا کرنی ہے، اگر باپ نہیں ہے تو وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی، جو ذمہ داری ماں نے ادا کرنی ہے، اگر ماں نہیں ہے تو وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی۔ تو سنگل پیرنٹس میں بھی یہ ایک گیپ رہتا ہے بچے کی ٹریننگ میں۔ تو اس طرح کے بچے جو سنگل پیرنٹس سے براٹ اپ ہوئے ہوں، ان کے اندر بھی کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کے ڈیوینٹ بیہیویئر کے یا ان میں جوینائل ڈیلنکوینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اکنامک فیکٹر میں سب سے بڑا فیکٹر پاورٹی ہے۔ ایسے بچے جن کو ضروریات زندگی پوری نہیں ملتی، جن کو نیوٹریشن ڈائٹ پوری نہیں ملتی، جن کو براٹ اپ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، جو بچے سلمز کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے کرمنالٹی کی طرف یا ان کے ڈیوینٹ بیہیویئر کی طرف جانے کے امکانات یا ان کے جوینائل ڈیلنکوینسی کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سلمز میں جو لوگ رہتے ہیں، اس میں چونکہ وہ بچوں کو صحیح طریقے سے براٹ اپ نہیں کر پاتے، ان کی ایجوکیشن پہ اس طرح کے سپرویژن نہیں ہو سکتی، ان کی ٹریننگ اتنی بہتر نہیں ہوتی، تو اس طرح کے بچوں کو زیادہ
سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کے جوینائل ڈیلینکوینسی میں جانے کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسکول پلیز این ادر امپورٹنٹ رول ان جوینائل ڈیلینکوینسی، اور بعض دفعہ بچے کو اسکول کے اندر جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، اس کی لرننگ پروسیس اس کا سلو ہوتا ہے، یا اس کے لرننگ پروسیس کے اندر اگر کوئی خامی ہے اور بچے کو اسکول میں چیزیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اسکول کی طرف سے دل برداشتہ ہو جائے گا، یا اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں گے کہ وہ گھر سے تو اسکول جائے گا لیکن وہ اسکول میں پہنچے گا نہیں، یا رستے میں ہی کسی جگہ پہ کسی اور ایکٹیویٹی میں لگ جائے گا۔ تو اس طرح اسکول کی ایجوکیشن اور اسکول کا ایٹیچیوڈ، اسکول کا رویہ، اور وہاں پہ سپرویژن کا جو لیول ہے، دیٹ آلسو پلیز اے سگنیفیکنٹ رول ان جوینائل ڈیلینکوینسی۔ دین از دی ٹیچرس، سم ٹائم بچہ کسی ایک ٹیچر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، وہ ٹیچر کے ساتھ اس کا وہ ریپو کریٹ نہیں ہوتی، وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ والا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا ٹیچر سے بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بچے کے ذہن کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے، تو وہ اس ٹیچر کی وجہ سے اپنی پڑھائی میں توجہ دینا چھوڑ دے گا، اس کو اسکول برا لگنا لگ جائے گا، اور وہ اس ٹیچر کی حرکتوں کی وجہ سے، یا ٹیچر کی سختی کی وجہ سے، یا ٹیچر کے رویے کی وجہ سے وہ اسکول کی طرف سے دلچسپی نہیں لے گا، اور یہ سارا ٹائم جو ہے وہ پھر باہر گزارے گا، اسکول سے بنک مارے گا، کلاس چھوڑ دے گا، یا کسی اور ایکٹیویٹی پر پڑ جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی کسی بچے کے جوینائل ڈیلینکوینسی میں رول پلے کرتی ہیں۔ کمیونٹی اٹ سیلف پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول۔ اگر کمیونٹی میں جس کا جہاں پہ اس کا نیبرہڈ ہے، اس نیبرہڈ کے اندر اگر کوئی ایسا شخص رہ رہا ہے جو لوز کریکٹر ہے، یا ایسا شخص رہ رہا ہے جو کرمنالٹی میں ملوث ہے، یا ایسا شخص رہ رہا ہے جو اپنا جس کا ایٹیچیوڈ اور رویہ ان سوشل نارمز کو کنفرم نہیں کر رہا، تو وہ بچے کے اوپر انفلوئنس کر سکتا ہے، اور بچہ اس سے جوینائل ڈیلینکوینسی کی طرف جا سکتا ہے۔ دین از دی پیئرس، بچہ اپنے دوستوں سے متاثر ہے۔ اگر بچے کے دوستوں کے سرکل میں کوئی ایسا بچہ ہے جو جوینائل ڈیلینکوینسی میں ہے، تو اس سے بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس بچے کے اوپر، کہ وہ بھی پش ہو سکتا ہے ٹورڈز دی جوینائل ڈیلینکوینسی۔ تو یہ سوشل فیکٹرز ہیں جو کسی بھی بچے کو جوینائل ڈیلینکوینسی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ دین دیر آر سرٹن سائیکولوجیکل فیکٹرز، یہ فیکٹرز بھی میں نے ایک ویڈیو اس کی اپلوڈ کی ہوئی ہے، جو سوشالوجیکل جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو اس میں ڈیلینکوینسی میں، تو اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو میری آلریڈی اویلیبل ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی ہے، تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو سم اپ کر دیتا ہوں۔ یہ سائیکو ڈائنامک تھیری سیگمنٹ فریڈ نے دی تھی۔ کرمنل بیہیویئر از سین پرائمریلی ایز اے فیلئر آف دا سپر ایگو۔ تو جن بچوں کے اندر سپر ایگو جو ہے وہ فیل ہو چکی ہو، یا اس کا فیلئر ہو چکا ہو، ان کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے جوینائل ڈیلینکوینسی میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ Behavioral theory states that behavioral theory focuses on the idea that people develop their behavior based on the reaction where behavior gets from those around them، کہ جو ارد گرد کے ماحول سے لوگوں کا بیہیویئر آپ کی طرف سے ہوگا، اس سے سارے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی جوینائل کے ساتھ بھی جو ماحول ہے اس کا ارد گرد کا، اس میں اس کا بیہیویئر لوگوں کا ٹھیک نہ ہو جوینائل کے ساتھ، تو وہ سائیکولوجیکل جو بچہ ہے وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے ڈیوینسی میں جانے کے یا جوینائل ڈیلینکوینسی میں جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اینڈ دی تھرڈ اینڈ دی لاسٹ سائیکولوجیکل فیکٹر از کوگنیٹو تھیوری، پیپل لرن وائلنٹ بیہیویئر تھرو آبزرونگ ادرس۔ تو اگر بچہ کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں کسی کا وائلنٹ بیہیویئر ہے، تو بچہ وہاں سے یہ بیہیویئر سیکھ سکتا ہے، تو اس طرح سیکھنے سے اس کے چانسز بڑھ جائیں گے ٹورڈز جوینائل ڈیلینکوینسی۔ تو یہ سائیکولوجیکل فیکٹرز تھے۔ اس کے بعد دیر آر سرٹن بایولوجیکل فیکٹرز وچ پش جوینائل ٹو جوینائل ڈیلینکوینسی، اور سب سے پہلے لمبراسو نے کہا تھا دی پرپوز دیٹ کرمنلز آر پریمیٹیو اینڈ جینیٹیکلی ڈفرینٹ فرام لا ابائڈنگ سٹیزن، کہ یہ لوگ جب بائی بورن کرمنل ہوتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی بچہ بائی بورن یہ جینیٹک ٹینڈنسیز لے کے آیا ہے، تو وہ پھر جا سکتا ہے ٹورڈز دی جوینائل ڈیلینکوینسی۔ شیلڈن نے کہا تھا، سمیٹوٹائپس اس نے دیے تھے، کہ امریکن سائیکالوجسٹ نے that developed the theory that different body types or stereotypes are associated with different personality type۔ تو اس کا کہنے کا مطلب نہیں تھا there are certain
فیکٹرز وچ آر بیونڈ ہیومن کنٹرول، اور وہ بائی برتھ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جوینائل ڈیلنکوینسی کی طرف جا سکتا ہے. دین دیر از دی جینیٹک ہیریڈیٹری، جینیٹک فیکٹرز آلسو افیکٹ کرائم. تو اس طریقے سے یہ آپ کے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ جا سکتا ہے ٹورڈز دی delinquency. Then the biological factors also say that the chromosomal abnormalities may also push someone towards the juvenile delinquency، جس میں abnormality in the chromosome اگر ہو تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. And the last one is the hormone level are strongly associated with aggression especially during adolescent and youth. تو یوتھ کے اندر یہ ہارمون لیول جب اس کا تھوڑا سا ڈسبیلنس ہونے لگتا ہے تو دیٹ میں برنگ ایگریشن ان دا یوتھ، جس وجہ سے وہ جوینائل ڈیلنکوینسی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو دیز آر دی بیسیکلی 3 فیکٹرز جس میں سوشالوجیکل، دین سائیکولوجیکل اینڈ بایولوجیکل فیکٹرز جو ہے وہ ڈیلنکوینسی کا باعث بن سکتے ہیں. اگر پاکستان میں جوینائل ڈیلنکوینسی پر بات کریں تو جو فگر ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان میں اپ ڈیٹ فگرز کا بہت مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر اپ ڈیٹ فگرز اویلیبل نہیں ہیں جوینائل ڈیلنکوینسی کے. تو یہ فگر جو 2005 سے لے کے 2019 تک کے اویلیبل ہیں تو ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو پاکستان میں ان سالوں میں جوینائل ڈیلنکوینسی کے کل 21,849 کیس ہوئے ہیں، اور ان 21,849 کیسز میں 19,412 کیسز انڈر ٹرائل ہیں، اور اس میں 2,620 کنوکٹڈ ہیں. تو ان میں جتنے بھی پرسنٹیج بنتی ہے کنوکشن ریٹ ان کا یہ بہت کم بنتا ہے پاکستان میں. تو 21,849 میں سے 19,412 کیسز انڈر ٹرائل ہیں اور 2,620 جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں. اگر انالیسس کیے جائیں ایئر بائی ایئر اس کے تو 2016 میں ٹوٹل 1225 کیسز ہوئے، 2017 میں 1198 کیسز ہوئے، 2018 میں 1199 کیسز ہوئے، اور 2019 میں 1424 کیسز ہوئے. تو اس طرح یہ اگر 16 سے لے کے 19 تک کے جو وینائل اوفینڈرز کا مقابلہ کیا جائے تو یہ تقریباً 1200 کے قریب، 1200 سے 1400 کے قریب ہمارے پاس سالانہ جوینائل ڈیلنکوینسی کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جن کے تھانوں پہ ایف آئی آرز درج ہو گئی ہیں. تو بہت سے کیسز ایسے بھی ہوں گے جو ایف آئی آر کی حد تک نہیں پہنچتے، لیکن جوینائل ڈیلنکوینسی کے یہ آفیشیل فگرز ہیں ہمارے پاس، اور اوریجنل کیسز جو ہے جوینائل ڈیلنکوینسی کے ان کی کیس اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. اگر اس کا اور تجزیہ کیا جائے انہی فگرز کا تو اس میں جوینائل ڈیلنکوینسی میں 1207 جو ہے وہ لڑکے ہیں، اور یہ 2019 کے اسٹیٹسٹکس ہیں، اور 2017 میں لڑکیاں ہیں. تو اس میں اگر صوبے وائز دیکھا جائے تو پنجاب کے جوینائل کیسز کی تعداد 618 ہے، سندھ میں 385 ہے، اور کے پی کے میں 368 ہے، اور بلوچستان میں یہ تعداد 63 ہے. تو ٹوٹل اس طرح 1424 کیسز بنتے ہیں جو 2019 میں ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لڑکوں کی ہے، 1207 لڑکے ہیں اور 2017 لڑکیاں ہیں. تو اس سے یہ انالیسز نکالے جا سکتے ہیں کہ پاکستان میں لڑکوں میں ڈیلنکوینسی کا ریٹ از ویری ہائی ایز کمپیئر ٹو دی گرلز، لیکن گرلز بھی ڈیلنکوینسی میں شامل ہیں اور ان کے کیسز جو ہیں وہ کم رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آفیشیل اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ کیسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو پنجاب is the leading province in juvenile delinquency, followed by Sindh, KPK, and then بلوچستان کے اندر بہت کم ہے juvenile delinquency. juvenile delinquency پنجاب کے کیسز کی اسٹڈی کی گئی، اور یہ ریسرچ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس میں ہمارے اس وقت جیل کے اندر 221 جوینائلز جو تھے وہ
مختلف کرائم کے اندر کنوکٹ تھے اور وہ جیلوں کے اندر بند تھے. اور اس میں اگر انالیسس کیا جائے اس کا جیلوں میں کیسز کا تو اس میں سب سے لیڈنگ رول واس کہ جس میں بہاولپور میں 21% جو کرمنلز تھے جوینائل ڈیلنکوینٹس تھے اور followed by Multan having 17.6 and after that Lahore 14.5, Dera Ghazi Khan 13.6, Faisalabad 12.7 and Gujranwala was 9, Sargodha 5.9 and Rawalpindi was 5. تو اس طرح ڈیلنکوینسی میں بھاولپور ملتان اور لاہور لیڈنگ رہے اور اس میں بھاولپور میں 48 کیسز تھے اور ملتان میں 39 and followed by Lahore 32 and Dera Ghazi Khan 30. تو اس طرح delinquency was spread over on the entire Punjab. اس میں راولپنڈی سرگودا اور گجرانوالہ میں نمبر آف کیسز کم تھے اور فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان میں نمبر جو تھے وہ مڈل میں تھے اور لاہور ملتان اور بہاولپور میں ڈیلنکوینسی سب سے زیادہ تھی. تو یہ اسپیشل ڈسٹریبیوشن جو جوینائل ڈیلنکوینسی کی تھی پنجاب کے اندر. اگر اس کے جوینائل کیسز دیکھے جائیں جو یہ اسٹڈی کی گئی تھی تو اس میں 53% کیسز میں دی offense واز ڈن آن ریٹیلیشن اور 42 میں جوینائلز ور پریزنٹ ان ڈسپیوٹس اور یہ لینڈ ڈسپیوٹس کی وجہ سے ہوا اور 27% میں اٹ واز این ایکسیڈنٹل ایکٹ آن دا بہاف آف جوینائل اور 24 کیسز میں جوینائل ایکٹڈ on the pressure of peers and 22% cases میں poverty was the reason of juvenile delinquency. 22 cases میں it was the sexual assault or sexual lust. 9 cases میں provocation تھا اور 7 cases میں self defense تھا. تو اس طریقے سے leading cause juvenile delinquency کی پنجاب کے اندر جو بنتی ہے that is the retaliation and then land disputes. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر لینڈ ڈسپیوٹس میں بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بچوں بڑوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس میں پھر ملزم بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے پنجاب کے اندر. ایک اور بڑی ریزن پنجاب کے اندر جو ہے دیٹ از پاورٹی. 22 کیسز ہیں اینڈ دیٹ کانسٹیٹیوٹس 10% آف دا ٹوٹل کیسز اینڈ دی ادر کیسز از سیکشل لسٹ اور یہ یہاں پہ 10%. یہ وہ کیس ہے جہاں پہ ڈوپامین ایفیکٹ کرتی ہے اور اس میں ہارمونز ان بیلنس ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ پیرنٹل نیگلیکٹ بھی شامل ہے. یہ ایریا ہے جہاں پہ مورل ویلیو سوسائٹی کے اندر ویک ہو جائیں یا بچوں میں مورالٹی کے سٹینڈرڈز نہ سکھائے جائیں تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور اس طرح یہ سب سے بڑی جو ریزنز ہیں ہماری وہ یہ سوشالوجیکل ریزنز ہیں اور یہ سارے کے سارے سوشالوجیکل ریزنز کی طرح سے کیسز آتے ہیں. لسٹ یو کین سے سم ہاؤ از biological reason and provocation is lose self control. تو ان کیسز کو ہم بڑے اچھے طریقے سے اگر سوسائٹی اپنے آپ کو ریفارم کرے اور جوینائلز کو بھی ریفارم کرے تو ان کیسز کو بڑے آرام سے ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر اور دیکھا جائے اس کے انالیسز کسی اور طریقے سے بھی کیے جائیں تو پنجاب میں جو جوینائل کے 221 کیسز تھے ان میں سے fairly a large number of cases 176 and that becomes 70.6% of the total cases that was because of the murder, the heinous crime, most heinous crime, and 32 cases were assault cases and that becomes 14.5 cases. تو ان دو کیسز کو اگر ہم comparison کریں that becomes 85% of the total and these are the most heinous offenses. کہ یہاں تک یہ سارے کے سارے کیسز ہیں اور اس کے نیچے جو کیسز ہیں 10 that becomes because of the poverty. اس کا ریزن ایک پاورٹی ہے اینڈ کڈنیپنگ از جہاں پہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں 18 ایئر سے کم کے بچے ہیں 17 سال کا بچہ ہے یا 16 سال کا بچہ ہے وہ کسی فیمیل کو یا لڑکی کو جو اس سے بھی چھوٹی عمر کی ہے اس کو بھگا کے لے گیا ہے تو یہ 10 کیسز ہیں. اگین دس ہیز دی سوشل فینومینا. اس کے اندر سوشالوجیکل ریزنز ہیں. یوز آف سبسٹانس از آلسو این ادر کیس
جس میں نارکوٹکس کا یوز یا ڈرگ کا یوز ہے بچوں کے لیے، اور یہ دونوں طریقوں سے ہے، بچے جو ہے وہ سبسٹنس یوز بھی کرتے ہیں، اور بچے گلی میں محلے میں ڈرگ پشنگ کا کام بھی کرتے ہیں۔ ایسے پیرنٹس جو خود کرمنالٹی میں ہیں، نارکوٹکس یوز کرتے ہیں یا نارکوٹکس بزنس میں ہیں یا نارکوٹک کی پشنگ کرتے ہیں، تو ان کے بچے، چھوٹی عمر کے بچے، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ اگین سوشل فینومینا یہ ہے۔ تو اس طریقے سے جوینائل ڈیلنکوینسی جو پنجاب کے اندر ہے، اس میں موسٹ ہینیس کیسز آر آف مرڈر اینڈ سیکشل اسالٹ، اینڈ نمبر آف کیسز آر آلسو، پرسنٹیج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سارے کیسز کا بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ ان کیسز کے اندر انوالو ہے۔ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹو جوینائل ڈیلنکوینسی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو پہلے ہم نے اوور آل ایک پکچر پیش کی تھی، پہلی سلائیڈز میں ہم نے دیکھا تھا جو جوینائل ڈیلنکوینسی کی کازز تھی، تو ان کازز کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے جو کازز ہمارے پاکستان کے ریسرچسٹ نے دی ہیں یا پنجاب کے ریسرچسٹ نے دی ہیں، اس میں جو بڑے فیکٹرز ہیں، دیٹ از پور اسکول اٹینڈنس۔ تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر 20 ملین کڈز آر آؤٹ آف اسکول۔ تو یہ سارے کے سارے بچے، یہ ان کے اندر ایسی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں کہ یہ بھی اگر ان کی اسکولنگ پراپر نہ ہو اور ان کو پراپر ایجوکیشن نہ دی جائے، ایجوکیٹ نہ دیا جائے، یا ان کی گرومنگ نہ کی جائے، تو وہ ایریاز نگلیکٹ ہو جائیں گے، جس کی طرف سے پھر یہ جوینائل ڈیلنکوینسی کی طرف جانے کا امکانات ان کے بڑھ جائیں گے۔ پور ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس، اگین جو بچے جن کا آئی کیو کم ہوتا ہے، یا جو اسٹنٹڈ چلڈرن ہوتے ہیں، یا جن کی گروتھ پراپر نہیں ہوتی بیکاز آف دی لیک آف نیوٹریشنل ویلیوز، تو ان کے بھی ڈیلنکوینسی کی طرف جانے کے چانسز ہیں۔ وائلنس ان ہوم، جہاں پہ پیرنٹل نگلیکٹ ہے، یا پیرنٹس کے اندر ڈسپیوٹ ہے، یا پیرنٹس کے اندر کنفلکٹ ہے، یا پیرنٹس اگر تشدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جوینائل ڈیلنکوینسی کی پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر۔ دین از وائلنس ان دیئر سوشل سرکل، جس جگہ بچے رہ رہے ہوں اور ان کے سوشل سرکلز کے اندر وائلنس ہے، تو بچے وہاں سے وائلنس سیکھتے ہیں۔ پیئر پریشر از آلسو اندر کاز۔ تو بچے جن دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بچہ ڈیلنکوینٹ ہے، تو پھر اس چانسز زیادہ ہیں کہ اس گروپ میں بیٹھنے والے بچے بھی ڈیلنکوینٹ ہو جائیں گے۔ سوشو اکنامک فیکٹرز، سب سے زیادہ گمبھیر جو ہے دیٹ از پاورٹی، اور پاورٹی کی وجہ سے باقی کے سارے مسائل۔ تو نارملی جو لوگ اپنے سبسسٹنس لیول سے بھی نیچے یا پاورٹی لائن سے بھی نیچے زندگی گزارتے ہیں، اور موسٹلی وہ فیملی جو سلمز میں رہتی ہیں، کچی آبادیوں میں رہتی ہیں، جن کے پاس وہ ایک لائف میں بہت سی محرومیاں جن کے ہوتی ہیں، ان بچوں کے یہ چانسز ہیں۔ سبسٹنس ایبیوز پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، اور پاکستان ملک میں یہ بچوں کے اسموکنگ سے شروع ہوتا ہے، سگریٹ نوشی سے شروع ہوتا ہے، تو بعض بار ٹین ایجر بچے جو ہیں یہ شیشہ کیفے ہاؤس پہ جا کے یا اسموکنگ سینٹرز پہ جا کے، یا جو سگریٹس ہیں، یا ان کے پیرنٹس اگر اسموکرز ہیں تو ان کے سگریٹ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں سے ان کو ایڈکشن ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ اور سبسٹنس یوز میں پھر آگے جو ہمارے اسکولز میں اور کالجز کی سطح پہ بھی آج کل ڈرگس بہت زیادہ ہیں، اور ان کی اویلیبلٹی بہت آسان ہے، تو بچے بعض دفعہ شوق کے اندر، یا بچے آؤٹ آف کریوسٹی ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گریجولی وہ اس سے وکٹم بن جاتے ہیں۔ تو سبسٹنس یوز از another contributing factor to the juvenile delinquency. Then is lack of moral guidelines، اور اس کے اندر یہ بچے جو ہے وہ اوفینس کرتے ہیں، جو ان کو ریلیجن کے اندر بھی منع کیا گیا ہے اور ان کے لیے نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جیسے چوری کر لینا ہے، کسی کے پیسے چرا لینا ہے، یا ایو ٹیزنگ کرنی ہے، یا لڑکیوں کو بھگا کے لے جانا ہے، یا سیکشول اسالٹ کرنا ہے، یا کسی کے ساتھ ریپ کرنا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لیک آف مورل گائیڈنس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ لیڈنگ فیکٹرز ہیں جوینائل ڈیلنکوینسی کے پاکستان کے اندر۔ اب پاکستان میں جوینائل ڈیلنکوینسی کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو پاکستان جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ہے، اس کے اوپر ہم کل ایک بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسکلوسیو پریزنٹیشن میں کروں گا
کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے جوینائل جسٹس ایکٹ جو ہے وہ کرمنالٹی کو جوینائل ڈیلنکوینسی کو روکنے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ دیر آر سرٹن کریکشنل انسٹیٹیوشنز ان پاکستان جو جوینائل ڈیلنکوینسی کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس طرح کے دو انسٹیٹیوشنز ہیں جو پنجاب کے اندر اویلیبل ہیں. ایک بوسٹل انسٹیٹیوشن اینڈ جوینائل جیل جو بے آئی جے جیز ہیں، یہ ایک فیصل آباد میں ہے اور ایک بہاولپور میں ہے. بہاولپور والی جو ہے وہ بہت قدیم ہے، پرانی ہے، اور بوتھ آف وچ آر رن بائی دی پنجاب پروونشل گورنمنٹ پرزن ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جوینائل کریکشنل سسٹم ہے جس کے اندر بوسٹل جیلز اور جوینائل سینٹرز ہیں. اس کے علاوہ سندھ has set up 4 centers called the Youthful Offenders Industrial Schools YOISs. یہ کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، لاڑکانہ میں ہے اور سکھر میں ہے. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف سندھ کا کہ جوینائلز کو وہاں پہ انڈسٹریل اسکول میں اوفینڈرز کو سکھایا جائے، سکلز سکھائی جائے، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ کسی طریقے سے برسر روزگار ہو جائیں اور وہ اسکلفل ورکرز کے طور پر کام کر سکیں. ایڈیشنلی سندھ ہیز ون ریمانڈ ہوم فار چلڈرن ان کراچی. تو اس کے لیے کراچی میں ایک ان کا ریمانڈ ہو سکے. کے پی کے اینڈ بلوچستان ڈونٹ ہیو اینی ورتھ وائل جوینائل پریزن. اس کے علاوہ پنجاب نے ایک بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. دیٹ از پنجاب ہیز اسٹیبلشڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو فار پروٹیکشن آف دی چلڈرن پرٹیکولرلی دی اسٹریٹ چلڈرن. اور یہ وہ بچے جو رن اوے کڈس ہیں، گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں اور جن کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے، انٹیگریٹ کرنا ہے، اور وہ بچے جن کے والد وارث کوئی نہیں ہوتا تو ان کو پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو لک آفٹر کرتا ہے اور ان کے اپنے ہومز ہیں جہاں رہ کے جوینائلز کو وہاں پہ اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. تو یہ ایک ورتھ وائل انیشیٹو ہے آن دی پارٹ آف گورنمنٹ آف پنجاب. تھینک یو ویری مچ فار دس پریزنٹیشن. آج کی پریزنٹیشن میں ہم نے جوینائل ڈیلنکوینسی ان پنجاب، جوینائل ڈیلنکوینسی ان پاکستان، اٹس کازز، ریزنز، ایکسٹینٹ اور ان چیزوں پہ بات کی. کل ہم انشاءاللہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے سیلینٹ فیچرز پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایکٹ کس طریقے سے کرمنلز کے خلاف پروسیڈنگز کیسے کرتا ہے اور اس میں پروسیسز کیا ہوتے ہیں اور جوینائل ریہیبلیٹیشن کے لیے پاکستان کے اندر کیا سسٹم ہے. تو انشاءاللہ کل اس پہ اوپر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. مے آلمائٹی اللہ بلیس یو. خدا حافظ.